سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنی پوری تاجر برادری کا جو کراچی کی تمام اہم ترین مارکیٹس اور پوری تجارت کے سمجھ لیں کہ نمائندہ افراد ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، وہ آج آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور آج سے جو ریفرینڈم کا آغاز ہوا ہے، عوامی ریفرینڈم کا آغاز، اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس وقت جو مسئلہ شہر میں موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پورا شہر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ اس پورے شہر میں گٹر کے پانی بہہ رہے ہیں، مارکیٹوں تک کی حالت اچھی نہیں ہے، مین سڑکیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بدترین ٹریفک کا نظام ہے، ٹرانسپورٹ کوئی عزت والی موجود نہیں ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی تو ہم کیا بات کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری، پانی وہ مل نہیں رہا، ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ اسی طرح سے آپ صفائی ستھرائی کا نظام کوئی موجود نہیں ہے، اور اس سب کی ذمہ داری سندھ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ حکومت نے سارے اختیارات بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کے الیکٹرک نے حکومت کے ساتھ مل کر ریٹیلرز والا ٹیکس لگایا تھا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلے مؤثر آواز اسی جماعت اسلامی کے ادارہ نور حق سے اٹھائی گئی تھی، اور پھر ہم نے کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر اور پھر پورے شہر میں اپنے احتجاج کے دائرے کو وسیع کیا تھا، پھر پورا ملک بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، اور بالآخر حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا۔ سیلاب بھی آ جائے تو اس سے بھی کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، امداد کو بھی بٹورنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم صورتحال تو اندرون سندھ بھی جا کر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت ہے جو پورے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکومت وہاں پر کہاں ہے؟ کہاں حکومت کا انفراسٹرکچر ہے؟ کہاں ان کے ڈی سیز ہیں؟ کہاں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں؟ لوگ بلبلا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں بھی ہم ہی کام کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے عدد و شمار شرجیل میمن صاحب پیش کر رہے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگوں کو ہم نے جو ہے خیموں کے اندر رکھا ہوا ہے، 2000 سے زائد ہم نے خیمہ بستیاں اندرون سندھ میں لگا دی ہیں۔ بھائی ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی۔ تو یہ کاغذوں کے اندر کارروائیاں ڈال کر لوٹ مار سیلاب زدگان کے نام پر بھی چل رہی ہے، اور دوسری طرف پھر یہ حال ہے کہ کے الیکٹرک کے بلوں میں کے ایم سی کے چارجز لگا دیے، اور یہ جو ایگریمنٹ آپ نے کے الیکٹرک سے کیا ہے، کے الیکٹرک کو اس میں سروس چارجز ملیں گے، ان کو تو بیٹھے بٹھائے کے پیسے آپ اضافی دینا شروع کر رہے ہیں۔ کسی صورت ان چارجز کو ان بلوں میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان تمام تاجروں نے بھی اس بات کا اعلان کیا، اور یہی وہ ریفرینڈم ہے جو ہم عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک معاہدہ ہے، آپ کو تو شاید علم بھی نہیں ہے، عوام کو تو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک معاہدہ ہے جس معاہدے کے تحت یہ پرائیویٹ کمپنی جب بھی پروفٹ میں آئے گی تو عوام کو اس میں شیئرنگ دے گی، اس کو کلو بیک کہتے ہیں۔ یہ پیسے اب 50 ارب روپے ہو چکے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فراڈ ہے، یہ بھی ایک دھندا ہے، گورنمنٹس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ چونکہ اضافی طور پر فیول خرچ ہوتا ہے، گیس خرچ ہوتی ہے یا آئل خرچ ہوتا ہے، تو اس میں جو ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم بلوں میں اضافی چارجز لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس مسئلے کو جماعت اسلامی سمجھتی بھی ہے، اس کی باریکیوں سے بھی واقف ہے، ان کے کرائم سے بھی واقف ہے، اور جو لوگ اس وقت 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کے پیکیج میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ وائٹ کالر کرمنل ہیں، کرمنل، یہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا ہے۔ عام جو کے الیکٹرک کا ملازم ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے، فون آتے ہیں میرے پاس کہ حافظ صاحب ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب شریک جرم ہیں، ہمارے تو خود اپنے گھروں کی بجلیاں کاٹی جا رہی ہیں، اور یہ ظالم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو چند لوگ ہیں جو اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹنے کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف جد و جہد کو تیز تر کرنا ہوگا۔ میرے محترم جناب حافظ نعیم صاحب، آپ نے اس تحریک کا آغاز جب کیا تو ہم آپ کے ساتھ تھے، اور جب تک دور مقصود حاصل نہیں ہو جاتا ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اس چبھتی ہوئی اور درد محسوس کرنے والی رگ کو محسوس کیا کہ اس وقت کے الیکٹرک کا بل سوہانے روح بن چکا، ہر گھر اور ہر تاجر کے لیے یہ اتنا اذیتناک ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر کا بجٹ آؤٹ کر دیا، ہر کاروبار کا بجٹ اس نے تہس نہس کر دیا۔ لوگ بجلی کا بل تھامتے ہوئے لرزتے ہیں۔ میں نے ایسا منظر کسی اخراجات میں نہیں دیکھا کہ بجلی کا بل دیکھ کر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ ایسے ان گنت واقعات ہیں۔ اس وقت ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کچھ لوگوں نے تو
मायूस होकर कोशिश की कि बिजली के बिल की तसी हो जाए, कोई कमी हो जाए, लेकिन जब देखा कि कोई अजाला नहीं और वो अदा भी नहीं कर सकता तो उसने खुदकुशी की कोशिश की। इस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई चुप रहता है तो फिर याद रखें अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा। अगर एक मर्द मोमिन, एक सच्चा, एक लीडर, एक सच्चा अवाम का गमख्वार उठा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो कराची के अवाम के साथ रहे और कराची के लोगों को जो बेनिफिट पहुँचा सकती है वो पहुँचाए। के इलेक्ट्रिक जो है वो सहूलतकार है और वो सहूलतें देती है गवर्नमेंट को और वो के इलेक्ट्रिक की तरफ तवज्जो लगा के महंगाई को फ़रोग दे रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि लोग स्लैब के चक्कर में लग जाएं। कभी 200 यूनिट्स पे लोगों को सब्सिडी दी जाती है, कभी 300 यूनिट पे दी जाती है। मैं चूँकि औरंगी टाउन की सबसे बड़ी आबादी के ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ और मुझे ये पता है कि वहाँ के लोग अपने काम काज छोड़कर उस बिलों को ठीक करवाने के लिए पूरा दिन ज़ाया करते हैं। और आप यकीन कीजिए, मैं CEO के इलेक्ट्रिक से गुजारिश करूँगा मोहम्मद सलवी साहब से कि आप अपने ऑफिस के अंदर जो थाना कल्चर बना हुआ है, ऐसा लगता है हम के दफ्तर में नहीं आए बल्कि किसी थाने में आ गए और जो बिहेवियर हमारे साथ किया जाता है आप सोच नहीं सकते। तो मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब गुजारिश करूँगा कि वो CEO मोहम्मद सलवी साहब से ये इल्तमास करें कि वो थाना कल्चर जो है जो कई ऑफिस के अंदर कायम कर चुके हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो हम आपके कस्टमर हैं, हम आपको पैसे देते हैं, रिन्यू देते हैं, आपसे सौदा खरीदते हैं, तो ग्राहकों के साथ ये रवैया अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरी आवाज़ के इलेक्ट्रिक के CEO तक पहुंच गई होगी और वो इस मामले को देखने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं आपका बड़ा मशहूर रहूँगा। कि जो कराची के अवाम है वो जिस अदियत से गुजर रहे हैं तो उनका जब तक कोई मदावा नहीं होता तो उस वक्त तक जो है लोगों को सुकून नहीं मिलेगा और लोगों को ये बावर कराना चाहिए कि भाई इस वक्त वाहिद एक जमात इस्लामी है कि जो इस प्लेटफार्म के ऊपर हर इदारे के साथ के इलेक्ट्रिक हो या कोई भी इदारा हो उससे लड़ रही है। बाकी जो 13 जमाती टोला जो है वो इस वक्त सब खामोश है। वो इसलिए कि वो सारे इसमें मुलविस हैं, उनके अपने मफादात वाबस्ता है, सिवाय इसके कि अलखिदमत एक ऐसी जमात है इनका कोई ज़ाती मफाद वाबस्ता नहीं है। तो इस सिलसिले में हाफिज नईमुर रहमान साहब की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। जो पूरी कराची देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इस वक्त कराची के अंदर वाहिद जमात है कि जो के इलेक्ट्रिक से भी मुँह दे रही है और दूसरे जो इदारे हैं उनसे भी फिर रहा है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर है। हर दुकानदार, हर घर वाला परेशानी के अंदर है कि वो खाए क्या और बिजली का बिल कहाँ से अदा करे। ईमानदारी वाली बात है कि आज दोपहर में एक बंदा आंसू से रो रहा था कि यार मैं अपने घर का 11,500 रुपये बिजली का बिल आ गया है, हम क्या करेंगे। 30,000 उसकी सैलरी थी। तो इस वक्त सूरत बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई हुकूमत इस वक्त इस चीज़ का ख्याल करे। हम ताजिर लोग हैं, कोई सियासी लोग नहीं हैं। आज जमात इस्लामी बुलाए, कल MQM बुलाए, कल पीपल पार्टी बुलाए, हम हर जगह जाते हैं, लेकिन जो ये आवाज़ उठा रहे हैं ये कोई सियासत नहीं कर रहे, ये के इलेक्ट्रिक की आवाज़ है। इसलिए हम चाहेंगे कि इनकी आवाज़ के साथ हम आवाज़ बने। तमाम ताजिर इनके साथ खड़े हुए हैं।